بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ آج کے اس درس کا موضوع ہے کہ اگر ہمیں جادو لگ جائے یا اگر ہم میں سے کوئی بھی شخص جادو کے شکار ہو جائیں تو وہ کس طریقے سے اپنے جادو کا علاج کر سکتا ہے یا اسے اپنے جادو کا علاج کس طریقے سے کرنا چاہیے۔ دیکھیں، گزشتہ درس میں نے آپ لوگوں کے سامنے جادو کی حقیقت یا اس سے بچنے کے طریقے یا اس کے طرق کے تعلق سے میں نے آپ کو بتلایا تھا۔ آج میں یہ بتلاؤں گا کہ اگر کسی کو جادو لگ جائے یا کوئی جادو کا شکار ہو جائے تو پھر اسے کیا کرنی چاہیے، اس لیے کہ آپ دیکھ رہے ہیں اپنے گاؤں میں، دیہاتوں میں یا پھر قصبوں میں، شہروں میں بھی کہہ لیں کہ لوگ کاہنوں کے پاس چلے جاتے ہیں، جادوگروں کے پاس چلے جاتے ہیں، یا اپنی دیہی زبان میں اسے دھامی کہہ لیں، اس کے پاس چلے جاتے ہیں اور اس کا علاج کرتے ہیں۔ تو آئیں ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں ہم دیکھیں کہ جادو کا علاج کس طریقے سے کیا جائے۔ تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اگر کسی بھی شخص کو جادو لگ جائے یا جادو کا شکار وہ شخص ہو جائے اور کوئی اس پر جادو کر دے تو اسے کیا کرنی چاہیے؟ کتاب و سنت کے طرف رجوع کرنا چاہیے، اسے اللہ رب العالمین کی کتاب کی طرف رجوع کرنا چاہیے، یا پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث صحیحہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ اور اس کے لیے بے شمار آیات ہیں اور بے شمار احادیث ہیں، اذکار مسنونہ کی شکل میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟ معوذتین پڑھا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قل هو اللہ احد سورہ اخلاص پڑھا کرتے تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی ہے اپنی امت کو کہ جب اس طرح کی پریشانی لاحق ہو جائے تو صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی کتاب کے آیات سے یا پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت شدہ اذکار مسنونہ سے ہی علاج کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پریشانی لاحق ہوئی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جادو کیا گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا علاج کس طریقے سے کیا؟ اس کا علاج معوذتین کو پڑھ کر کیا۔ معوذتین کو قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، قل هو اللہ احد، اس کو پڑھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا علاج کیا۔ اور عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر رات جب اپنے بستر پر جاتے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں ہتھیلی میں سورہ اخلاص پڑھتے، سبوں کو یاد ہے سورہ اخلاص۔ قل اعوذ برب الفلق پڑھتے، سبوں کو یاد ہے۔ قل اعوذ برب الناس پڑھتے، سبوں کو یاد ہے، اور پھونکتے اور پورے جسم کا مسح کرتے۔ تو آئیں کہ جب کسی کو اس طرح کی شکایت ہو جائے، چاہے وہ شکایت جادو کے تعلق سے ہے، وہ شیاطین کے اثرات کے تعلق سے ہو، تو آپ کیا کریں؟ سورہ فاتحہ پڑھیں، اور سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد اس میں قل هو اللہ احد پڑھیں، قل اعوذ برب الفلق پڑھیں، قل اعوذ برب الناس پڑھیں، اور دم کریں، چاہے وہ دم بذات خود مریض پر ہو یا پھر آپ کیا کریں؟ پانی میں بھی دم کر سکتے۔ علامہ ابن باز رحمہ اللہ نے
پانی میں بھی دم کرنے کو جائز قرار دیا ہے۔ اور ایک چیز میں اور آپ کو یہ بتلاؤں کہ اس میں نفس کرے، نفس کہتے ہیں، بدایہ البدایہ فی غریب بالحدیث میں ہے کہ ابن اثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں النفس سے کہتے ہیں کہ ایسے اس طرح سے پھونکیں پانی کے اندر یا جسم پر اس طرح پھونکیں جس طریقے سے پھونکنے کے ساتھ ساتھ ہلکا تھوک بھی اس میں تھوک کی بھی ملاوٹ ہو، یہ نفس ہے، نفس ہے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابہ جو سفر پہ تھے، اور آپ سبوں کو پتہ ہے کہ ایک لمبی حدیث ہے لیکن اس میں شاہد یہ ہے کہ جس گاؤں میں ٹھہرنا چاہتے تھے اس گاؤں کے کسی امیر کو یا اس گاؤں کے رئیس کو کسی بچھو نے ڈنک مار لیا۔ چنانچہ ان لوگوں نے ہر طریقے سے علاج کیا لیکن کوئی بھی فائدہ نہیں ہوا۔ پھر وہ لوگ دورے صحابہ کرام کے پاس آئے اور صحابہ کرام سے اپنی علاج پیش کرنے کی گزارش کی، التماس کیا۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ جاتے ہیں اور صرف سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کرتے ہیں، اور الحمدللہ حدیث کے اندر ہے کہ وہ اس طرح سے اسے شفایابی حاصل ہوئی گویا کہ اسے کوئی چیز لاحق ہی نہیں تھی۔ یہ صحیحین کی روایت ہے، اللہ اکبر۔ تو پتہ یہ چلا کہ اگر کسی کو بھی اس طرح کی پریشانی لاحق ہوتی ہے تو آپ قرآن کی آیات مبارکہ سے اس کا علاج کریں، اور سب سے بہتر آیت، اعظم آیت کہا گیا ہے یہ سورہ فاتحہ ہے۔ سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کریں، معوذتین پڑھ کر دم کریں، سورہ اخلاص پڑھ کر دم کریں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا بیان کی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا بیان فرمائی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی مریض کے پاس یا کوئی مریض آپ کے پاس آتا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کرتے تھے، اذھب الباس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاءک شفاء لا یغادر سقما۔ اور دوسری حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر دم کیا اس سے طریقے سے، بسم اللہ ارقیک من کل شیء یؤذیک من کل نفس او عین حاسد اللہ یشفیک بسم اللہ ارقیک۔ سبحان اللہ۔ یہ روایت صحیح مسلم کی روایت ہے، اور اذھب الباس رب الناس واشف انت الشافی والی روایت متفق علیہ روایت ہے، یعنی صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے۔ تو بس قرآن و حدیث سے ہی علاج کرنا چاہیے۔ بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں، جب اسے جادو کی شکایت ہوتی ہے یا کوئی پریشانی لاحق ہوتی ہے، شیاطینی وسوسہ اسے جب لاحق ہوتا ہے تو وہ دھامی کے پاس چلے جاتے ہیں، کاہن کے پاس چلے جاتے ہیں، جادوگر کے پاس چلے جاتے ہیں، یا بعض ایسے لوگوں کے پاس چلے جاتے ہیں جو سراسر جن کا علاج شیطانی علاج ہوتا ہے۔ تو میرے دوستو، وہ خود شخص اپنی عاقبت برباد کرتا ہے اور آپ کی بھی عاقبت اور آپ کی بھی آخرت کو وہ برباد کرتا ہے۔ یہ سب کے سب شرکیہ عمل ہے، اور جس نے بھی یہ شرکیہ عمل کیا دائرہ اسلام سے نکل گیا، اور اگر اسے توبہ کی توفیق نصیب نہیں ہوئی تو یقیناً وہ شخص جہنم میں جائے گا۔ اس لیے کہ اللہ رب العالمین مشرک کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، اور دوسری جگہ اللہ رب العالمین ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اس طرح کی وعید اللہ رب العالمین نے مشرکین کے لیے سنائی ہے۔ ہاں، اگر آپ بہتر یہ ہے کہ آپ خود سے دم کریں، آپ کو کوئی پریشانی لاحق ہو، کوئی مرض لاحق ہو، آپ خود سے دم کریں، یا پھر جن کو آپ نیک سمجھتے ہیں، اپنے علماء
یا پھر ایسے گاؤں کے اندر ایسا نمازی جو پند وقت نماز کا پابند ہے اور زبان کی حفاظت کرتا ہے، شریعت کی پابندی کرتا ہے، تو اس شخص سے بھی آپ علاج کرا سکتے ہیں اور وہ شخص بھی آپ کا علاج کر سکتا ہے۔ ہاں، تو خلاصہ یہ کہ اس طرح کی پریشانی میں آپ صرف اور صرف قرآن و حدیث سے علاج کریں، اور کوئی بھی شخص قرآن و حدیث سے علاج نہ کرا کے کسی عالم کے پاس، ایسا عالم، بہت سارے عالم جو اسلام کا بھیس پہنا ہوا ہے لیکن اس کا علاج صحیح نہیں ہے، وہ کچھ قرآن سے علاج کرتا ہے اور کچھ شیاطین سے علاج کرتا ہے۔ تو میرے دوستو، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ آپ اپنے توحید کی حفاظت آپ کو خود کرنی ہے، اور اگر آپ کے توحید میں خلل ہے تو یقیناً میرے دوستو آپ کے ایمان میں خلل ہے، اور یہ خلل آپ کو جہنم تک لے جائے گا، اور جہنم میں ہمیشگی کی زندگی آپ کو بسر کرنی پڑے گی، اس لیے کہ مشرک شخص اگر مر گیا تو جہنم میں ہمیشہ کے لیے اسے جلنا ہے، نکلنا نہیں ہے۔ تو آپ کو کس طریقے سے اپنے ایمان کی حفاظت کرنی ہے، اپنے عقیدے کی حفاظت کرنی ہے، اور کس طریقے سے آپ کو اپنی عبادت کو مقبول بنانا ہے، یہ آپ کا کام ہے، یہ آپ کو سوچنا ہے۔ قیامت کے دن کوئی کسی کا کام نہیں آئے گا۔ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، سبحان اللہ۔ تو جو جیسا کرے گا اسی حساب سے اسے جزا دیا جائے گا، اور رزلٹ اس کے سامنے ہوگا۔ تو آپ خود سے اپنے بچوں پر دم کریں، اور آپ کو بھی کوئی عارضہ لاحق ہوتا ہے، کوئی جادو کی شکایت ہوتی ہے، تو آپ اپنے اوپر بھی خود سے دم کریں۔ ہاں، ایک نقطے کی طرف اور میں اشارہ کروں، بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن کا علاج صرف اور صرف جادو یا پھر شیاطینی وساوس سے ہی اسی وقت اس کا علاج نہیں۔ میرے دوستو، قرآن ہر مرض کی دوا ہے، فیہ شفاء للناس، اللہ رب العالمین نے فرمایا ہر مرض کی دوا قرآن کے اندر ہے، ہر مرض کی دوا۔ آپ کو پیٹ میں درد ہو جائے، آپ قرآن سے پڑھ کر دم کیا کریں۔ آپ کو سر میں درد ہو، قرآن پڑھ کر آپ دم کریں۔ اللہ اکبر۔ آپ کو میں نے بتلایا کہ اس بچھو نے اس شخص کو ڈنک مار لیا، صحابہ نے کیا کیا؟ سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کیا، اور الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے، اللہ کی رحمت سے اور اللہ کی مہربانی سے وہ شخص بالکل شفایاب ہو گیا۔ تو میرے دوستو، آپ قرآن سے ہر مرض کا علاج کر سکتے ہیں، شرط یہ ہے کہ بھروسہ مکمل ہو اور توکل کامل ہو۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اپنے عقیدے کی اصلاح کرنے کی توفیق دے، ہمیں ہر دم اور ہر موقع سے شریعت کی پابندی کی توفیق عطا فرما، اور ہمیں دنیا کے اندر امن و عاشتی کے ساتھ زندہ رکھ، اور خاتمہ بھی ہمارا خیر و عافیت کے ساتھ ہو، اور مرنے کے بعد ہمیں جنت نصیب ہو، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔